بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوے سہیل، پرے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ، تمہارے کپڑوں سے اٹھنے والی بو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ سیٹھ ریاض نے اپنی دکان کے تھڑے پر بیٹھے ہوئے حقارت سے ناک پر رومال رکھتے ہوئے مجھے جھڑکا۔ میں جو تھک کر تھوڑی دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کرنا سیٹھ جی، بس ذرا سانس لینے رکا تھا۔ میں نے عاجزی سے سر جھکایا۔ سانس اپنے گھر جا کر لینا، یہاں گاہک آتے ہیں اور تمہاری یہ غلاظت بھری موجودگی انہیں بھگا دیتی ہے۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ پاس بیٹھے حمزہ نے بھی طنزیہ ہنسی ہنسی۔ سیٹھ جی، یہ صفائی والے ہیں، ان کی تو قسمت میں ہی گند سمیٹنا لکھا ہے، اب ان سے خوشبو تو آنے سے رہی۔ ان دونوں کے کہہ کے میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ میں نے خاموشی سے اپنا جھاڑو اٹھایا اور سر جھکا کر وہاں سے لیڈیز واش روم کی طرف چل پڑا، جہاں میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ میرے پیچھے ان کی باتیں ابھی بھی جاری تھیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ لوگ ایسے گھٹیا کام کر لیتے ہیں، مجھے تو سوچ کر ہی گھن آتی ہے۔ میں نے دانت پیس کر اپنی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوں کو روکا۔ میرا نام سہیل ہے، کہنے کو میں ایک صفائی والا ہوں، کیونکہ میں نے غریب گھرانے میں جنم لیا تھا۔ جو پیدا ہوا تب بھی گھر میں غربت ہی تھی، اور آج بھی وہی عالم ہے۔ میرے بعد میری 3 بہنیں پیدا ہوئیں تو گھر کے حالات مزید تنگ ہو گئے۔ میرا باپ جو گلیوں میں جھاڑو لے کر جگہ جگہ صفائی کرتا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس وقت میں صرف 16 سال کا تھا۔ مجھے یاد ہے ماں نے روتے ہوئے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سہیل بیٹا، اب تم ہی اس گھر کے مرد ہو، تمہارے باپ کا جھاڑو اب تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اماں، میں تو پڑھنا چاہتا تھا، میں نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، غریب کے خواب نہیں ہوتے، صرف پیٹ کی بھوک ہوتی ہے۔ تمہاری 3 بہنیں ہیں، ان کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں پڑھا لکھا بھی نہیں تھا کہ کوئی دفتر کی نوکری مل جاتی۔ اسی وجہ سے میں نے بھی صفائی کا کام ہی شروع کیا۔ میرے ایک محلے والے نے ہی مجھے بازار میں لیڈیز واش روم کی صفائی کرنے پر لگوا دیا تھا۔ میں واش روم کے باہر رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ سامنے سے گزرنے والی خواتین مجھے دیکھ کر ناک سکوڑ لیتی تھیں۔ اف خدایا، یہاں تو سانس لینا بھی محال ہے، یہ لڑکا سارا دن یہیں کیسے بیٹھا رہتا ہے؟ ایک خاتون نے اپنی سہیلی سے سرگوشی کی۔ ارے چھوڑو، ان لوگوں کی ناک نہیں ہوتی، یہ عادی ہو چکے ہیں گندگی کے۔ دوسری نے جواب دیا اور تیزی سے واش روم کے اندر داخل ہو گئی۔ مجھے ان باتوں سے فرق پڑنا بند ہو چکا تھا۔ یہ میرا پیشہ تھا اور سب سے بڑھ کر میری مجبوری بھی۔ میرے سر پر 3 بہنوں کی ذمہ داری تھی اور اوپر سے بیمار ماں جو ٹی بی کی مریض تھی۔ بازار کی رونق تو رات 8 بجے کم ہونا شروع ہو جاتی تھی، مگر میری ڈیوٹی ختم نہیں ہوتی تھی۔ عورتیں ایک ایک کر کے واش روم جاتی اور نکل جاتی۔ جب وہاں رش کم ہوتا تو میں واش روم کی صفائی کرتا۔ ویسے تو دن بھر بھی کئی دفعہ میں یہ گندگی صاف کرتا تھا، لیکن رات کو مجھے ڈسٹ بین بھی خالی کرنی ہوتی تھی۔ رات کے 10 بجے جب میں گھر پہنچا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میری چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ بھائی، جلدی آئیں، اماں کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے جوتوں سمیت کمرے میں دوڑ لگا دی۔ ماں چارپائی پر پڑی بری طرح کھانس رہی تھی، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میری دونوں بہنیں ان کے سرہانے کھڑی رو رہی تھیں۔ بھائی کچھ کرے نا، ہمارے پاس صرف اماں ہی ہیں، اگر یہ بھی چلی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ منجلی بہن نے میرا بازو جھنجھوڑا۔ میں نے ماں کا ہاتھ تھاما، وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اماں، میں ہوں سہیل۔ ماں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ سہیل، دوائی، سینہ پھٹ رہا ہے میرا۔ ان کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ میری جیب میں اس وقت صرف 50 روپے تھے۔ مہینے کا آخری ہفتہ تھا اور تنخواہ ملنے میں ابھی کئی دن باقی تھے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ گھر میں کچھ پیسے ہیں؟ نہیں بھائی، آخری 100 روپے تھے، وہ کل راشن میں لگ گئے۔ ڈاکٹر نے جو انجیکشن لکھ کر دیا ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ بہن نے روتے ہوئے خالی ہاتھ دکھا دیے۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا۔ اماں، تم فکر نہ کرو، میں ابھی جاتا ہوں، پیسوں کا انتظام کرتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکلا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ کسی سے ادھار مانگ لوں، مگر کون دے گا مجھے ادھار؟
میرا کوئی ایسا واقف نہیں تھا جو مجھ پر اعتبار کرے۔ ویسے تو سبھی لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ غربت بھی کیا چیز ہوتی ہے، ہر کوئی آپ کو کوڑے کا ڈھیر ہی سمجھتا ہے۔ میں بازار کی سنسان گلیوں میں بھاگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی شخص کا نام آیا، حمزہ۔ وہ اسی دکان پر کام کرتا تھا جس کے قریب میں بیٹھتا تھا۔ شاید وہ میری مدد کرتے، شاید اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جائے۔ میں ہانپتا ہوا اس کی دکان کے شٹر کے پاس پہنچا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیل رہا تھا۔ حمزہ بھائی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا اور ماتھے پر بل ڈالے۔ ارے سہیل، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہیں صفائی کی ڈیوٹی تو نہیں لگا دی سیٹ نے دوبارہ؟ اس کے دوست ہنس پڑے۔ نہیں بھائی، ایک بہت ضروری کام تھا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اماں بہت بیمار ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کتنے پیسے؟ حمزہ نے تاش کے پتے نیچے رکھے۔ 2000 روپے، میں تنخواہ ملتے ہی واپس کر دوں گا، قسم سے۔ حمزہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف۔ 2000؟ تم صفائی کرنے والی اوقات ہے 2000 مانگنے کی؟ اور واپس کہاں سے کرو گے؟ وہی عورتوں کا گن صاف کر کے؟ اس کا لہجہ اتنا زہریلا تھا کہ مجھے لگا کسی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ بھائی، مجبوری ہے، اماں مر جائیں گی تو مرنے دو، ویسے بھی تم جیسے غریبوں کا زندہ رہنا کون سا ضروری ہے؟ جاؤ بھاگو یہاں سے، میرے پاس فالتو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے حقارت سے مجھے جھٹکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اگر آج پیسے نہ ملے تو ماں کا بچنا مشکل تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور بے بسی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا جو میری مجبوری کا تماشا بنا رہے تھے۔ حمزہ کے ساتھ بیٹھے 2 مرد بھی اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ ان کی کہہ کے بازار کے شور میں بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرا چہرہ شرمندگی سے سرخ نہیں ہوا، بلکہ مجھے غصہ آنے لگا۔ جب کمانا ہے تو گن کیوں کرنی؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں صرف یہی ایک کام ملا تھا؟ حمزہ نے دوبارہ طنز کیا۔ ہاں، مجھے یہی کام ملا تھا، اور مجھے نہ ہی شرم آتی ہے اور نہ ہی گھن۔ کام کی بات کرتے ہو، یہ کام شروع کرنے سے پہلے نہ جانے میں کہاں کہاں کام ڈھونڈنے گیا تھا، لیکن کوئی کام نہیں ملتا تھا۔ کوئی نہ کوئی کام کر کے تو مجھے اپنا گھر چلانا تھا، تو یہ کام ملا تو یہی کیوں نہ کر لوں۔ حمزہ نے ناگواری سے منہ بنایا۔ اچھا بس اب یہاں تقریر نہ شروع کر دینا۔ تم نے پیسے دینے ہیں تو دو، نہیں تم میری مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ میں نے سیدھا سوال کیا۔ حمزہ نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر سر نفی میں ہلا دیا۔ جا بھائی جا، میرے پاس تیرے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، اور آئندہ یہاں آ کر میرا موڈ خراب مت کرنا۔ اس نے مجھے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور اب بازار کا رش بھی کم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں وہاں سے اٹھا۔ مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آ رہا تھا، لیکن میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں واپس اپنی ڈیوٹی والی جگہ یعنی لیڈیز واش روم کی طرف چل پڑا۔ میں واش روم کے باہر پڑے بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ تبھی ایک عورت واش روم کی طرف آئی۔ اس کے کندھے پر ایک بڑا سا بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیدھی اندر چلی گئی۔ میں وہیں گمسم بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت باہر نکلی۔ میں نے بے خیالی میں اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ اس نے وہ چیز ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھی اور پھر جلدی سے ایک شاپر میں ڈال کر اپنے بیگ میں رکھ لی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ وہ چیز بظاہر گندگی تھی جسے عورتیں عام طور پر وہی کوڑے دان میں پھینک دیتی ہیں، مگر یہ عورت اسے اپنے بیگ میں ایسے رکھ رہی تھی جیسے لاکھوں کا خزانہ ہو۔ وہ عورت جانے لگی تو اچانک رک گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر مجھے گھورنے کے بعد وہ میرے قریب آئی۔ تم یہاں کام کرتے ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، میں یہاں کام کرتا ہوں۔ واش روم کی صفائی کرتے ہو؟ جی ہاں، میں واش روم کی صفائی کرتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہی ہے۔ صرف گندگی ہی صاف کرتے ہو یا یہاں سے جو قیمتی خزانہ ہے وہ بھی نکالتے ہو؟ اس کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ کیا مطلب؟
میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نہیں جانتے؟ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سے مسکراہٹ تھی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ منظر آیا جب وہ بیگ میں کچھ چھپا رہی تھی۔ آپ نے جو بھی اپنے بیگ میں رکھا ہے اس کا آپ کیا کریں گی؟ یہ تو عورتیں ایسی فضول میں ایسے باسکٹ میں پھینک کے چلی جاتی ہیں، اور یہ تو گندگی ہے۔ میں نے اپنی الجھن بیان کر دی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہیں نہیں پتا جسے تم گندگی کہہ رہے ہو اس کے اندر کتنا بڑا خزانہ ہے۔ تم اگر چاہو تو اسے ہزاروں میں بیچ سکتے ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس میں کیا خزانہ ہے؟ وہ عورت کچھ نہیں بولی۔ اس نے بس اپنے بیگ کو کندھے پر درست کیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مجھے بہت تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے پیسے ملتے ہیں۔ وہ تو کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی، وہ تو عورتوں کے استعمال کی ایسی چیز ہے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں۔ یہ گندی چیز سونا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں رات کو گھر گیا تو ماں سو چکی تھی۔ بہنوں نے بتایا کہ پڑوس سے کچھ مانگ کر دوائی کا انتظام کیا ہے۔ میں سکون کا سانس لے کر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عورت کون تھی اور وہ کس خزانے کی بات کر رہی تھی؟ میں 2 دن تک سو نہیں سکا۔ پیسوں کا انتظام تو نہ ہوا تھا، لیکن ایک عجیب سی ٹینشن ذہن پر سوار ہو گئی تھی۔ اب میں جب بھی ڈیوٹی پر جاتا اور باسکٹ صاف کرتا تو جب بھی اس چیز پر نظر پڑتی تو دیکھ کر دل میں یہی بات آتی تھی کہ آخر وہ کس خزانے کی بات کر رہی تھی۔ میں کئی دن تک اس عورت کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ عورت نہ آئی۔ میں نے سوچا ایسے مجھے پاگل بنا رہی تھی، جیسے کہ اکثر یہاں کے لوگ مجھے بناتے ہیں۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے گندگی والے باسکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس کو صاف کر کے ساری گندگی کو پھینک دیا۔ لوگ مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے، لیکن میرا دھیان صرف اس سوال پر اٹکا ہوا تھا جو وہ عورت میرے ذہن میں چھوڑ گئی تھی۔ کیا واقعی اس گندگی میں کوئی راز چھپا تھا، یا وہ صرف میرا مذاق اڑا کر گئی تھی؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ تجسس بہت جلد میری زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لے جانے والا تھا جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے اور وہ عورت دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں خود پر ہی جھنجلا رہا تھا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں۔ سہیل، تم بھی نرے پاگل ہو۔ بھلا ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ لوگ صرف مذاق اڑانا جانتے ہیں اور تم اس عورت کی باتوں کو سچ سمجھ بیٹھے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ڈسٹ بن کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر وہی روز کی غلاظت پڑی تھی۔ میں نے نفرت سے ناک سکوڑی۔ خزانہ؟ یہ لوگ غریبوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے دستانے پہنے ہاتھوں سے کوڑے والا شاپر باہر نکالا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کروں۔ گھر کے حالات ویسے کے ویسے ہی تھے اور میں یہاں ایک اجنبی عورت کے جھوٹے دلاسوں کے سہارے بیٹھا تھا۔ میں نے شاپر کو گرہ لگائی اور اسے اٹھا کر باہر بڑے کوڑے دان کی طرف لے جانے لگا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ تو تم نے ہار مان لی؟ یہ وہی آواز تھی۔ میں نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، وہی عورت، کندھے پر وہی بڑا سا بیگ لٹکا ہوا تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں وہیں جم گیا۔ میرے ہاتھ سے کوڑے کا شاپر چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ بی بی جی، آپ؟ مجھے لگا آپ نہیں آئیں گی۔ میری آواز میں شکوہ تھا۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں آؤں گی، کچھ ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں جلدی سے ہاتھ دھو کر اس کے پاس آ گیا، لیکن فاصلہ رکھ کر کھڑا رہا۔ بیٹھ جاؤ سہیل، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے بینچ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ جی بی بی جی، فرمائیں۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا۔ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم بہت پریشان ہو، شاید پیسوں کی تنگی ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ غریب کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے بی بی جی؟ بس دھکے ہیں اور یہ گندگی۔ آپ اس دن خزانے کی بات کر رہی تھی اور میں 2 راتوں سے سو نہیں سکا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھو سہیل، میں جانتی ہوں جتنا تم یہاں سے کماتے ہو اس میں تمہارا گھر نہیں چلتا ہوگا۔ تمہاری ماں بیمار ہے اور بہنوں کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں چونک گیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ یہ اہم نہیں کہ مجھے کیسے پتا، اہم یہ ہے کہ کیا تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو۔ اس کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ بی بی جی، کون نہیں چاہتا تقدیر بدلنا، مگر میرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ تعلیم نہ ہنر، بس یہ صفائی کا کام آتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ تمہارا یہی کام تمہیں لکھ پتی بنا سکتا ہے تو
میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ پھر میرا مذاق اڑا رہی ہیں؟ یہ گندگی صاف کر کے تو 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ عورت نے اپنے بیگ کو گود میں رکھا۔ بات مذاق کی نہیں ہے، بات نظر کی ہے۔ تم جسے گندگی سمجھ کر پھینک دیتے ہو، میرے لیے وہ سونے کی کان ہے۔ اگر تم میرے لیے کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گی کہ تم اپنی ساری پریشانیاں بھول جاؤ گے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پیسہ؟ یہ لفظ میرے لیے زندگی کی امید تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کسی کا قتل کرنا ہوگا یا کوئی چوری کرنی ہوگی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ نہیں پاگل لڑکے، نہ چوری نہ ڈکیتی، تمہیں بس وہی کرنا ہے جو تم روز کرتے ہو، صفائی، لیکن تھوڑے الگ طریقے سے۔ کیسا کام بی بی جی؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے جھٹ سے بولا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کر میرے قریب ہوئی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، یہاں پر جو گندگی تم صاف کرتے ہو، اس کے اندر سے ہی تم نے کوئی چیز نکال کر اسے صاف کر کے سکھا کر مجھے دینا ہے۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ گندگی میں سے چیز نکال کر؟ وہ کیا چیز ہے بی بی جی؟ اور میں اسے کیوں نکالوں گا؟ وہ تو کوڑا ہے۔ وہ کوڑا نہیں ہے، وہ خام مال ہے، اور اگر تم اسے میرے طریقے سے صاف کر کے مجھے دو گے تو وہ سونے کے بھاؤ بکے گی۔ میرے ذہن میں طوفان برپا تھا۔ آخر اس کچرے میں ایسی کون سی چیز چھپی تھی جو سونا بن سکتی تھی؟ لیکن بی بی جی، لوگ کیا کہیں گے اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ لوگوں کا کام ہے کہنا۔ یاد رکھو سہیل، لوگ تمہارا مذاق ضرور اڑائیں گے، تمہیں گندا بھی کہیں گے، لیکن تم ہمت نہ ہارنا۔ اگر اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ حمزہ کا طنزیہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سیٹھ ریاض کی ڈانٹ میرے کانوں میں گونجی، اور پھر ماں کی کھانسی کی آواز نے مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تیار ہوں بی بی جی، آپ بس بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ عورت نے اطمینان سے سر ہلایا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب غور سے دیکھو اور سمجھو، کیونکہ یہ کام دیکھنے میں گھناؤنا ہے مگر اس کا صلہ بہت شاندار ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ میرے ساتھ اندر آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ خزانہ کہاں چھپا ہے۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے چل پڑا۔ دل میں عجیب سا خوف اور تجسس تھا۔ واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے اپنے بیگ کی زپ کھولی۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر جمی تھی۔ اب وہ راز کھلنے والا تھا جس نے میری نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ اس نے بیگ سے دستانے نکال کر پہنے اور ایک چمچ نما اوزار نکالا۔ دیکھو سہیل، یہ وہ کنجی ہے جو تمہاری قسمت کا تالا کھولے گی۔ اس نے وہ چمچ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں مجھے کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ عورت واش روم کے اندر گئی اور ہاتھوں پر موٹے دستانے چڑھا لیے۔ میں دروازے کے پاس کھڑا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی بیگ میں سے شاپر نکالا اور پھر وہی چمچ نما اوزار ہاتھ میں تھام لیا۔ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ سہیل، قریب آؤ، ڈرو مت۔ اس نے مجھے اشارہ کیا۔ میں جھجکتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھا۔ اس نے ڈسٹ بن کا ڈھکن ہٹایا۔ اندر سے تعفن کا ایک بھبکا اٹھا جس سے میرا دماغ چکرا گیا۔ اس بن میں وہ استعمال شدہ ڈائپر اور سینیٹری پیڈز پڑے تھے جو عورتیں استعمال کر کے پھینک دیتی تھی۔ بی بی جی، یہ گندگی ہے، آپ اسے ہاتھ کیوں لگا رہی ہیں؟ میرے لہجے میں کراہت تھی۔ خاموشی سے دیکھتے جاؤ۔ اس نے جھک کر ڈسٹ بن میں سے ایک بھرا ہوا ڈائپر نکالا۔ میرا دل چاہا کہ میں کیا کر دوں، مگر وہ عورت پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے اس ڈائپر کو کھولا اور چمچ کی مدد سے اس کے اندر گیلی روئی اور دانے دار مواد کو کھرچنا شروع کر دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ صبر کرو، ابھی تمہیں اصل چیز نظر آئے گی۔ اس نے وہ سارا مواد ایک باریک جالی دار کپڑے میں ڈالا اور نلکا کھول دیا۔ پانی کی دھار اس مواد پر پڑی تو اس نے اسے دھونا شروع کر دیا۔ گندا پانی بہہ کر نالی میں جانے لگا۔ وہ اسے تب تک دھوتی رہی جب تک کہ ساری گندگی صاف نہ ہو گئی۔ پھر اس نے وہ جالی میرے سامنے کی۔ اس کے اندر شفاف سفید رنگ کے دانے چمک رہے تھے جو پانی پڑنے سے پھول کر جیلی کی طرح بن چکے تھے۔ یہ دیکھ رہے ہو؟ اس نے وہ صاف ستھرا جل میرے سامنے کیا۔ جی، یہ تو کوئی جلی لگ رہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے، اگر تم یہ جلی صاف کر کے سنبھال لو تو تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔
میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیا چیز ہے بی بی؟ میں نہیں جانتا، اس کا کیا فائدہ؟ وہ عورت میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے بولی، یہ جیل کوئی عام جیل نہیں ہے، اس جیل کو سپر ایبزاربنٹ پالیمر کہتے ہیں۔ اسے ریسائیکل کر کے بڑی بڑی کمپنیاں دوبارہ سے ڈائپر میں لگاتی ہیں، میڈیکل پروڈکٹس میں استعمال کرتی ہیں، اور یہ مارکیٹ میں بہت مہنگی بکتی ہے۔ میرے ذہن میں ابھی بھی سوالات تھے، لیکن یہ استعمال شدہ ہی کیوں کمپنیاں استعمال کرتی ہیں؟ نیا کیوں نہیں خریدتی؟ اس عورت نے جل کو نچوڑ کر ایک صاف شاپر میں ڈالا۔ یہ چند کمپنیاں ہیں جو یہ جل بناتی ہیں، باقی کمپنیاں جو ڈائپر اور میڈیکل پروڈکٹس تیار کرتی ہیں انہیں یہ جل خریدنا پڑتا ہے، لیکن انہیں بہت مہنگے داموں پڑتا ہے۔ جب وہ یہ استعمال شدہ ریسائیکل کر کے دوبارہ سے استعمال میں لاتے ہیں تو انہیں یہ سستا پڑتا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا تھا، یعنی جسے میں کوڑا سمجھ کر پھینک رہا تھا وہ واقعی سونا تھا۔ ہزاروں میں لے گی کمپنی تم سے، اگر یہ صاف ہو تو کمپنی ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہے۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ تم نے کیسے اسے صاف کرنا ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی ماں کا بیمار چہرہ نظر آنے لگا، اپنی بہنوں کی بے بسی یاد آئی۔ کیا واقعی میری غربت ختم ہو سکتی تھی؟ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ روزانہ رات کو صفائی کے وقت ان چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے، ان میں سے یہ جل نکالنا ہے، اسے اچھی طرح دھونا ہے تاکہ بدبو اور گندگی ختم ہو جائے، اور پھر سکھا لینا ہے۔ لیکن بی بی جی، یہ تو بہت گھناؤنا کام ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ یاد رکھو سہیل، لوگ تمہارا مذاق ضرور اڑائیں گے، تمہیں گندا بھی کہیں گے، لیکن تم ہمت نہ ہارنا۔ اگر اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اپنے کان بند کر لو، جب جیب میں پیسہ ہوگا تو یہی لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ اس نے دستانے اتار کر بیگ میں رکھے۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، گندگی میں رہنا ہے یا اس گندگی سے سونا نکالنا ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا اور پانے کو پوری دنیا تھی۔ میں کروں گا بی بی جی، میں یہ کام کروں گا۔ شاباش! اس نے وہ جل والا شاپر میرے ہاتھ میں تھمایا۔ یہ نمونہ رکھ لو، میں 2 دن بعد پھر آؤں گی، جتنا جلد تم سیو کر سکتے ہو تم کر لو، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت واش روم سے باہر نکل گئی۔ میں وہی کھڑا اس شفاف جل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ غلاظت تھی، لیکن اب وہ مجھے اپنی بہنوں کا جہیز اور ماں کی دوا نظر آ رہی تھی۔ میں نے وہ شاپر اپنی جیب میں چھپایا اور باہر آ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، بازار بند ہو رہا تھا، حمزہ اور اس کے دوست جا چکے تھے۔ میں نے عہد کر لیا کہ اب مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلے 2 دن میرے لیے امتحان تھے۔ مجھے انتظار تھا کہ کب وہ عورت آئے گی اور کیا واقعی مجھے پیسے ملیں گے یا یہ بھی کوئی دھوکہ ہے۔ لیکن کام میں نے اسے رات سے شروع کر دیا تھا۔ جب پورا بازار سو جاتا میں لیڈیز واش روم کا دروازہ بند کرتا اور اپنی قسمت بدلنے کے لیے گندگی کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیتا۔ ہاتھ کانپتے تھے، دل گھبراتا تھا، مگر پھر ماں کی کھانسی کی آواز میرے کانوں میں گونجتی اور میں پھر سے جٹ جاتا۔ اسے رات کے 10 بج رہے تھے۔ بازار کا شور تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ دکانوں کے شٹر گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر میرے دل کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ میں واش روم کے باہر کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ سہیل اب یا کبھی نہیں، اگر آج ہمت ہار گئے تو ساری زندگی حمزہ کی باتیں سننی پڑیں گی اور ماں یوں ہی ایڑیاں رگڑتی رہے گی۔ میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ میں نے جیب سے وہی دستانے اور ماسک نکالا جو میں نے دن میں خریدا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لیڈیز واش روم کا مرکزی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، میں یہ سب اپنی ماں کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے ماسک منہ پر چڑھایا اور ایک لمبی سانس لی۔ میرے سامنے وہ بڑی ڈسٹ بین پڑی تھی جو آج دن بھر کی گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر اس کا ڈھکن ہٹایا۔ بدبو کا ایک شدید بھبکا اٹھا جس نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اف خدایا، یہ کام آسان نہیں ہے۔ میں نے اپنی ناک کو ماسک کے اوپر سے دبایا۔ کرنا پڑے گا سہیل، کرنا پڑے گا۔ یہ بدبو نہیں، یہ پیسہ ہے۔ میں نے جھک کر شاپر کو الٹ دیا۔ فرش پر گندگی ڈائپرز کا ڈھیر لگ گیا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ چمچ نکالا جو میں گھر سے چھپا کر لایا تھا۔ میں نے ایک ڈائپر اٹھایا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بس ایک بار شروع ہو جائے تو پھر عادت ہو جائے گی۔ میں نے ڈائپر کو کھولا۔ اندر کی حالت دیکھ کر مجھے متلی ہونے لگی، مگر میں نے آنکھیں بند کر کے ماں کا چہرہ تصور میں لایا۔ میں نے چمچ کی مدد سے اس کے اندر موجود جل کو کھرچنا شروع کیا۔
یہ وہی چیز ہے، بالکل وہی۔ میں نے سفید دانے دار مواد کو الگ کرنا شروع کیا۔ میں ایک کے بعد ایک ڈائپر اٹھاتا گیا اور اس میں سے جل نکال کر ایک پلاسٹک کے ٹب میں جمع کرتا گیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دینا، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ میرے اندر سے آواز آئی، نہیں سہیل، تم چوری نہیں کر رہے، ڈاکہ نہیں ڈال رہے، تم بس وہ چیز اٹھا رہے ہو جسے دنیا رد کر چکی ہے۔ یہ رزق ہے، یہ محنت ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ حمزہ کہتا تھا کہ میں گند صاف کرتا ہوں، اب میں اسے دکھاؤں گا کہ اسی گند سے میں کیا بنا سکتا ہوں۔ میرا ہاتھ اب تیزی سے چل رہا تھا، گھن اور کراہت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اور اس کی جگہ امید لے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد میں نے دیکھا کہ ٹب میں جل کی کافی مقدار جمع ہو گئی ہے۔ ارے، یہ تو کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرت سے ٹب کو دیکھا۔ اگر اس سب کو دھو لیا جائے تو یہ کتنا بنے گا؟ میں ٹب کو نلکے کے نیچے لے گیا، پانی کھولا اور اسے دھونا شروع کیا۔ پانی کے ساتھ گندگی بہہ گئی اور پیچھے شفاف چمکدار موتیوں جیسا جل رہ گیا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہی وہ چیز تھی جسے وہ عورت سونا کہہ رہی تھی۔ واقعی یہ تو چمک رہا ہے۔ میرے چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ میں نے جل کو اچھی طرح نچوڑا۔ اب مرحلہ تھا اسے سکھانے کا۔ میں نے واش روم کے کونے میں پرانے اخبار بچھائے۔ اگر میں اسے یہاں پھیلا دوں تو صبح تک یہ کافی حد تک خشک ہو جائے گا۔ دروازہ تو میں باہر سے تالا لگا دوں گا، صبح میرے آنے تک کوئی اندر نہیں آ سکے گا۔ میں نے گیلے جل کو اخباروں پر پھیلا دیا۔ وہ روشنی میں کرسٹل کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ میری محنت ہے، میری ماں کی زندگی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا، یہ تقریباً ½ کلو تو ہوگا۔ پہلی ہی رات میں اتنا زیادہ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی جلدی باقی ماندہ گندگی کو سمیٹا اور شاپر میں ڈال کر بند کر دیا۔ فرش کو دھو کر وائپر لگایا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے۔ میں نے جل پر ایک آخری نظر ڈالی۔ سوکھ جاؤ جلدی سے، تمہیں بیچ کر مجھے بہت سے ادھار چکانے ہیں۔ میں نے واش روم کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ میں نے دروازے پر تالا لگایا اور چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ میرا دل نہ پرسکون تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، مگر مجھے اتنا یقین تھا کہ میں نے ایک راستہ چن لیا ہے اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے قدموں میں آج عجیب سی جان تھی۔ کل کا سورج میرے لیے ایک نئی امید لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ میں بے چینی سے بینچ پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت شاپر میں کافی سارا خشک جل موجود تھا جو میں نے پچھلی 2 راتوں میں جمع کیا تھا۔ میرے دل میں وسوسے آ رہے تھے، کیا وہ آئے گی یا میں نے یہ ساری محنت فضول میں کی؟ تبھی ایک رکشہ آ کر رکا اور وہ اتر آئی۔ میرے جان میں جان آئی۔ میں نے جلدی سے شاپر اٹھایا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بی بی جی۔ وعلیکم السلام سہیل، کیا بنا؟ کچھ جمع کیا یا ہمت ہار گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے مسکرا کر وہ بھرا ہوا شاپر اس کے سامنے کر دیا۔ یہ دیکھیں بی بی جی، میں نے ہمت نہیں ہاری، آپ گن لیں۔ اس نے شاپر کھولا اور جل کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واہ، تو نے تو اتنا زیادہ جل جمع کر لیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا صاف ستھرا کام کرو گے۔ یہ تو بالکل خالص مال ہے۔ اس نے فوراً اپنا بیگ کھولا اور ہزار کے کئی نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ یہ لو، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے نوٹ تھامے۔ میں نے زندگی میں اتنے پیسے اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بی بی جی، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ کیا یہ سب میرے ہیں؟ ہاں، یہ سب تمہارے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھنا تمہارے دن کس طرح پھرتے ہیں۔ یہ کام جاری رکھنا۔ وہ جل لے کر چلی گئی اور میں وہ نوٹ مٹھی میں دبائے وہاں کھڑا رہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں سیدھا پرچون کی دکان پر گیا۔ سیٹھ ریاض کاؤنٹر پر بیٹھا تھا۔ سیٹھ صاحب، 2 مہینے کا راشن دے دیں، آٹا، چینی، گھی، دالیں، سب کچھ۔ سیٹھ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور طنزیہ ہنسا۔ پیسے ہیں تیرے پاس؟ ادھار نہیں ملے گا آج، پہلے پچھلا حساب چکا۔ میں نے 1000 کے نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ یہ لو سیٹھ، نقد پیسے ہیں اور بقایا واپس کرنا مت بھولنا۔ سیٹھ کا رویہ فوراً بدل گیا۔ میں نے وہاں سے راشن لیا، پھر میڈیکل سٹور سے اماں کی مہنگی والی دوائیاں لی اور ہنسی خوشی گھر گیا۔ ماں اور بہنیں اتنا سارا راشن دیکھ کر رو پڑی۔ بھائی، یہ سب کہاں سے آیا؟ اماں، یہ میری محنت کی کمائی ہے، اللہ نے میری سن لی ہے۔ تم بس دوائی کھاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا۔
میں ہر رات چھپ کر وہی کام کرتا. پھر ایک دن وہ عورت آئی تو اس کا انداز کچھ الگ تھا. وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی. سہیل، تم بہت ایماندار اور محنتی لڑکی ہو. میں نے تمہیں آزمایا اور تم پورے اترے. میں چاہتی ہوں کہ تم اب زیادہ کماؤ. زیادہ؟ وہ کیسے بی بی جی؟ آپ دے تو رہی ہیں پیسے. میں تمہیں کوئی کمپنی ڈھونڈ کر دوں گی جہاں تم جا کر خود یہ جلد سیل کر کے آیا کرو گے اور تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے. درمیان کا کمیشن بھی تمہارا ہوگا. میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیا میں خود کمپنی جا سکتا ہوں؟ کیا وہ مجھ سے لیں گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ مجھے منظور ہے. اس نے اپنے پرس سے ایک چمکدار وزٹنگ کارڈ نکالا اور مجھے دیا. یہ کارڈ اپنے پاس رکھو. اسی ایڈریس پر آنا. اس پر میڈم کا نام اور کمپنی کا نام لکھا ہے. میں نے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا. اس پر ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنی کا لوگو بنا ہوا تھا. میں پڑھا لکھا نہیں تھا مگر اتنا سمجھ سکتا تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. بی بی جی، یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے. کیا یہ مجھ جیسے معمولی صفائی والے سے ملیں گے؟ وہ تمہارے حلیے سے نہیں، تمہارے مال سے غرض رکھتے ہیں. وہاں جا کر استقبالیے پر یہ کارڈ دکھانا اور کہنا کہ میڈم ثانیہ نے بھیجا ہے. میں نے وہ کارڈ احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا. ٹھیک ہے بی بی جی، جیسا آپ کہیں گی. اب تم خود اپنا راستہ بناؤ سہیل. تمہارے پاس وہ ہنر ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. وہ مجھے کارڈ دے کر چلی گئی. میں دیر تک اس کارڈ کو دیکھتا رہا کہ اگلی صبح میں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے اور اس پتے پر پہنچ گیا جو کارڈ پر لکھا تھا. وہ ایک بڑی شیشے والی عمارت تھی. گیٹ پر کھڑے گارڈ نے مجھے روکا. او بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ جی مجھے اندر جانا ہے، میڈم ثانیہ نے بھیجا ہے. میں نے ڈرتے ڈرتے وہ کارڈ گارڈ کو دکھایا. گارڈ نے کارڈ دیکھا اور انٹرکام پر بات کی. تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھول دیا. جاؤ اندر چلے جاؤ، صاحب انتظار کر رہے ہیں. میں اندر داخل ہوا. استقبالیے پر موجود شخص نے مجھے کمرے میں بھیج دیا. وہاں ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا تھا. تم سہیل ہو؟ جی صاحب، میں سہیل ہوں. لاؤ، کیا لائے ہو؟ میں نے وہ تھیلا میز پر رکھ دیا. اس شخص نے تھیلا کھولا، جل نکالا اور ایک چھوٹی سی مشین سے چیک کیا. بہت عمدہ، صفائی کا معیار بہت اچھا ہے. میڈم ٹھیک کہہ رہی تھی. اس نے دراز کھولا اور نوٹوں کی ایک گڈی میرے سامنے رکھ دی. یہ لو تمہاری رقم اور یہ ہمارا ریٹ لسٹ کارڈ ہے. جتنا زیادہ مال لاؤ گے اتنے زیادہ پیسے ملیں گے. میں نے پیسے گنے تو میرے ہوش اڑ گئے. یہ اس رقم سے کہیں زیادہ تھے جو وہ عورت مجھے دیتی تھی. صاحب، یہ تو بہت زیادہ ہے. یہ تمہارا حق ہے. کمپنی کو اچھی چیز چاہیے اور تم وہ دے رہے ہو. جاؤ اور اب محنت کرو. میں وہاں سے نکلا تو میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. میں سیدھا بازار گیا، گھر کے لیے چیزیں خریدی اور خوشی خوشی گھر لوٹا. اسی طرح کئی مہینے گزر گئے. اب میں ہر ہفتے اپنا مال لے کر کمپنی جاتا اور اچھے خاصے پیسے لے کر لوٹتا. میرے گھر کے حالات بالکل بدل چکے تھے، لیکن لوگوں سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. ایک رات میں حسب معمول دستانے پہنے ڈسٹ بین میں سے ڈائپرز نکال کر ان کا پوسٹ مارٹم کر رہا تھا اور جل اکٹھا کر رہا تھا. اچانک دروازہ زور سے بجا. کون ہے اندر؟ یہ حمزہ کی آواز تھی. میں گھبرا گیا. میں نے جلدی سے سامان چھپانے کی کوشش کی مگر دروازے کا کنڈا کچا تھا. ایک زوردار دھکے سے دروازہ کھل گیا. حمزہ اور اس کے ساتھ دو اور لڑکے وہاں کھڑے تھے. ان کی نظریں فرش پر پھیلے ہوئے ڈائپرز اور ٹب میں موجود جل پر اکڑ گئیں. حمزہ نے ناک پر ہاتھ رکھا. اوئے ہوئے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کے لہجے میں شدید گھن تھی. حمزہ بھائی، وہ میں. میری زبان لڑکھڑا گئی. تو یہ ہے تمہاری عمارت کا راز؟ تم گندگی میں سے یہ کچرا نکالتے ہو؟ حمزہ نے حقارت بھرا کہہ کر لگایا. یار دیکھو تو صحیح، یہ گندگی صاف کرتا ہے اور اب گندگی کی ہی چیزوں کے اندر سے جل نکال کر بیچنے لگ گیا ہے. چھی، کتنا غلیظ انسان ہے یہ. اس کے ساتھ کھڑے لڑکوں نے بھی زمین پر تھوکا. ہم تو اسے انسان سمجھتے تھے، یہ تو کیڑوں سے بھی بدتر نکلا. لوگ کوڑا پھینکتے ہیں اور یہ اسے سمیٹ کر گھر لے جاتا ہے. حمزہ میرے قریب آیا اور ٹب کو ٹھوکر مار کر الٹ دیا. بتاؤ مجھے، یہ کیا غلاظت ہے؟ اسے بیچتے ہو تم؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ سارا محلہ تمہاری تعریفیں کر رہا تھا اور تم یہاں گٹر کے کیڑے بنے ہوئے ہو. اس کے جملے میرے سینے پر تیر کی طرح لگ رہے تھے. میرا چہرہ شرم سے نہیں بلکہ دکھ سے سرخ ہو رہا تھا. حمزہ بھائی، یہ گندگی نہیں ہے، میں نے ہمت کر کے کہا. یہ ریسائکلنگ مٹیریل ہے، اس سے رزق کماتا ہوں میں. بکواس بند کرو اپنی. رزق حلال ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، یہ نجاست ہے. دفع ہو جاؤ یہاں سے. اگر کل سے تم یہاں نظر آئے تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم کیا کام کرتے ہو.
وہ لوگ مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، مگر ان کی باتیں میرے کانوں میں سیسا گھول رہی تھی۔ میں وہیں بکھرے ہوئے جل کے پاس بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن پھر مجھے اپنی ماں کا وہ سکون بھرا چہرہ یاد آیا جو مہنگی دوائی کھانے کے بعد اب آرام سے سوتی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور بکھرا ہوا جل سمیٹنا شروع کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی جو مرضی کچھ کہے، میں لوگوں سے چھپ کر ہی صحیح لیکن کروں گا یہی کام۔ بے شک یہ ان کے لیے گندگی ہے، لیکن اسی گندگی سے ریسائیکل ہو کر دوبارہ سے چیزیں بنتی ہیں جو انہی لوگوں کے کام آتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ریسائیکل نہ کی جائیں تو کہاں سے یہ سب کچھ بنے گا؟ میں اسے اپنا رزق سمجھ کر چنوں گا اور اپنی ماں کے سارے خواب پورے کروں گا۔ میں روتے ہوئے گھر گیا تھا، لیکن میرا ارادہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ مجھے شرمندگی نہیں تھی کیونکہ میں چوری نہیں کر رہا تھا، میں اپنا ہنر آزما رہا تھا، اور جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں میں ان کے نظریے کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو میری چھوٹی بہن ہانیہ میرے سامنے آ گئی۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں ہانیہ، بس راستے میں آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا۔ جھوٹ نہ بولیں بھائی، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑی بات ہوئی ہے۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماں بھی کھانستے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ سہیل بیٹا، خیریت تو ہے؟ آج جلدی آ گئے۔ میں نے ماں کے پاؤں دبا کر انہیں چرپائی پر بٹھایا۔ اماں، سب خیریت ہے، بس کام سے تھکن ہو گئی تھی۔ تم بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ میں انہیں کیسے بتاتا کہ جس بیٹے پر وہ فخر کر رہی ہیں اسے کچھ دیر پہلے گٹر کا کیڑا کہا گیا تھا۔ حمزہ کی باتیں میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ صبح تک سارے محلے میں یہ بات پھیلا دے گا۔ اگلی صبح جب میں بازار راشن لینے نکلا تو میرا ڈر سچ ثابت ہوا۔ گلی کی نکڑ پر کھڑے چند لڑکے مجھے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ دیکھو آ گیا وہ، سنا ہے راتوں کو گندگی خریدتا ہے۔ ہاں یار، حمزہ بتا رہا تھا، بڑا رئیس بنا پھرتا ہے، اصل کمائی تو گند کی ہے۔ میں نے سر جھکا لی اور تیزی سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن نائی کی دکان سے شفیق بھائی نے آواز دی دی، سہیل میاں ذرا رکنا۔ میں رک گیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ جی شفیق بھائی۔ یار یہ حمزہ کیا بکواس کر رہا ہے تمہارے بارے میں؟ کہتا ہے تم واش رومز کی گندگی میں سے کچھ نکال کر بیچتے ہو۔ سچ ہے کیا؟ سب لوگ متوجہ ہو گئے، میری زبان تالو سے چپک گئی۔ شفیق بھائی، لوگوں کا کام ہے بات کرنا، میں محنت کرتا ہوں، چوری نہیں کرتا۔ محنت تو ٹھیک ہے لیکن کام کیا ہے؟ صاف صاف بتاؤ نا۔ ایک اور لڑکے نے طنز کیا۔ بھائی میرا کام رزق حلال کمانا ہے، آپ لوگوں کو میرے کام سے کیا؟ میرے پیسے تو حلال کے ہیں نا۔ میں وہاں مزید رکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے نکل کر سیدھا بس اسٹاپ پر آ گیا اور کمپنی جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ میرا دل بوجھل تھا، مجھے لگا شاید مجھے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر بہنوں کے چہرے یاد آ گئے۔ نہیں، کمپنی پہنچا تو استقبال پر وہی صاحب ملے۔ آؤ سہیل، میڈم ثانیہ تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے میڈم کے آفس میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک بڑی کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ آؤ سہیل بیٹھو۔ بی بی جی، میری آواز بھر آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ پریشان لگ رہے ہو؟ بی بی جی، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے یہ کام چھوڑ دوں۔ میڈم ثانیہ نے فائل بند کی اور سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ سہیل، دنیا میں سب سے مشکل کام لوگوں کا منہ بند کرنا ہے۔ اگر تم ان کی باتوں میں آ کر بیٹھ گئے تو تمہاری ماں کا علاج کیسے ہوگا؟ تمہاری بہنوں کی شادی کیسے ہوگی؟ لیکن وہ مجھے گندا کہتے ہیں۔ وہ نادان ہے، وہ نہیں جانتے کہ تم ماحول کو کتنا بڑا فائدہ پہنچا رہے ہو۔ تم ایک سپاہی ہو جو گندگی کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اور ہاں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، انہوں نے ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے بی بی جی؟ تمہارے پچھلے مہینے کے مال کا بونس اور اگلے مال کی ایڈوانس پیمنٹ۔ کمپنی تمہارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ اتنی رقم ہے کہ تمہیں اپنی ایک بہن کی شادی بآسانی کر سکتے ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس میں اتنے پیسے تھے جتنے میں 10 سال جھاڑو لگا کر بھی نہیں کما سکتا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ بی بی جی، آپ نے میری زندگی بنا دی۔ زندگی تم نے خود بنائی ہے اپنی محنت سے۔ جاؤ اور سر اٹھا کر جیو، لوگوں کو بھونکنے دو، ہاتھی اپنی چال چلتا رہتا ہے۔ میں دفتر سے نکلا تو میرے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ کی کڑوی باتیں اب مجھے بے معنی لگ رہی تھیں۔ میری جیب میں میری بہن کی شادی کا سامان تھا۔
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ لفافہ ماں کی گود میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ اماں، یہ بڑی آپے کی شادی کے پیسے ہیں، آپ رشتہ پکا کریں، ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ماں نے حیرت سے نوٹ دیکھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ بہنوں کی آنکھوں میں امید کے دیپ جل اٹھے۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ باہر لوگ مجھے گند والا کہتے ہیں، میرے گھر کے اندر خوشی تھی اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ میں نے اسی رات پھر سے اپنا سامان اٹھایا۔ میرا مشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی 2 بہنیں اور باقی تھیں اور مجھے ابھی بہت سا سونا اکٹھا کرنا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک عجیب سی مضبوطی آ چکی تھی۔ ماں نے میری صورت دیکھی تو وہ تڑپ اٹھی۔ سہیل بیٹا، کیا ہوا؟ تم رو رہے ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں نے ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اماں، لوگ مجھے گندا کہتے ہیں، حمزہ اور محلے والے کہتے ہیں کہ میں گندگی میں منہ مارتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں گٹر کا کیڑا ہوں جو غلاظت بیچ کر گھر چلاتا ہے۔ میری بہنیں بھی پاس آ گئیں۔ بڑی بہن نے غصے سے کہا، ان لوگوں کی زبانیں کیوں نہیں جل جاتی جو میرے بھائی کو ایسا کہتے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں یہ کام بھائی، ہم بھوکے رہ لیں گے مگر آپ کی تذلیل برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے سر اٹھایا اور اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں گڑیا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی جو مرضی کچھ کہے، میں لوگوں سے چھپ کر ہی صحیح لیکن کروں گا یہی کام۔ مگر کیوں بیٹا، کیوں خود کو اذیت دیتے ہو؟ ماں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور اپنی جیب سے وہ جل والا شاپر نکالا جو میں آج بھی لایا تھا۔ اماں یہ دیکھو، یہ گندگی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جسے دنیا رد کر دیتی ہے، مگر یہ سونا ہے، یہ ریسائکلنگ مٹیریل ہے۔ اگر یہ چیزیں ریسائیکل نہ کی جائیں تو کہاں سے یہ سب کچھ بنے گا؟ وہ کمپنیاں پاگل نہیں ہیں جو مجھ سے یہ خریدتی ہیں۔ یہ گندا کام نہیں، یہ سب سے قیمتی کام ہے۔ میں اسے اپنا رزق سمجھ کر چنوں گا اور تمہارے سارے خواب پورے کروں گا۔ اگلے دن میں پھر اسی واش روم میں تھا۔ حمزہ اور اس کے دوست باہر کھڑے اونچی آواز میں فکرے کس رہے تھے۔ اوئے صفائی والے، آج کتنا مال نکالا ہے گٹر سے؟ حمزہ کی آواز میں زہر تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حمزہ بھائی، میں جو بھی نکالتا ہوں اپنی محنت سے نکالتا ہوں۔ میں تمہاری طرح کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور نہ ہی کسی کا حق مارتا ہوں۔ ہاں ہاں، بڑایا محنت والا، گندگی بیچنے والے کو شرم آنی چاہیے۔ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا۔ شرم مجھے کیوں آئے؟ شرم تو ان کمپنیوں کو آنی چاہیے جو یہ بناتی ہیں، یا ان لوگوں کو جو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ میں تو صرف صفائی کر رہا ہوں اور اس صفائی کا صلہ لے رہا ہوں۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، میرا راستہ روکنے کی کوشش مت کرنا۔ میرا لہجہ اتنا سخت تھا کہ حمزہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ وہ شاید مجھ سے اتنی دلیری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میں وہاں سے اپنا بیگ اٹھا کر نکل گیا اور سیدھا کمپنی پہنچا۔ اس بار میں نے دگنا مال جمع کیا تھا۔ میڈم ثانیہ نے جب مجھے پیمنٹ کا چیک دیا تو میں نے اسے چوما۔ کچھ مہینے اور گزرے۔ ایک شام میں گھر آیا تو مٹھائی کا ڈبہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اماں، مبارک ہو، بڑی آپی اور منجلی کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اگلے مہینے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سہیل بیٹا، مگر اتنا خرچہ، جہیز، یہ سب کیسے ہوگا؟ ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا گندگی سے سونا بنانا سیکھ گیا ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں اپنی تینوں بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کر سکتا ہوں، اور یہ سب حلال کمائی ہے۔ شادی والے دن جب میری بہنیں دلہن بنی بیٹھی تھیں اور مہمان کھانا کھا رہے تھے تو میں نے حمزہ کو بھی وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ حیرت سے یہ سب انتظامات دیکھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا۔ آؤ حمزہ بھائی، کھانا کھاؤ، یہ اسی کمائی کا کھانا ہے جسے تم گندگی کہتے تھے۔ حمزہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ یار سہیل، مجھے معاف کر دو، میں واقعی غلط تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں حمزہ، تم نے مجھے ٹھوکر ماری تو مجھے سنبھلنا آ گیا۔ اگر تم تانے نہ دیتے تو شاید میں اتنی محنت نہ کرتا۔ یہ سب تمہاری نفرت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے آج کوئی شرمندگی نہیں تھی کیونکہ میں حق حلال کما رہا تھا اور اپنے گھر کا بوجھ اٹھا رہا تھا۔ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے تھے، میں ان کے نظریے کا علاج نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی مجھے اب اس کی ضرورت تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ پہلی شادی کے بعد دوسری اور پھر تیسری بہن بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ گھر میں اب صرف میں اور میری بوڑھی ماں رہ گئے تھے۔ ایک رات میں ماں کے پاس بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ سہیل بیٹا، اب تو بس کر دو، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ بہنیں اپنے گھروں میں خوش ہیں، گھر بھی پکا بن گیا ہے، اب تمہیں یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
माँ ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर माँ के झुर्रियों ज़दा हाथों को चूमा। अम्मा, जिस काम ने मुझे इज्जत दी, जिस काम ने तुम्हारी बीमारी काट दी और बहनों के सर पर छत दी, मैं उस काम को कैसे छोड़ दूँ? ये काम मेरे लिए इबादत की तरह है। लेकिन बेटा, लोग अब भी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि सुहेल के पास इतना पैसा है, फिर भी वो रातों को गंदगी कुरेदता है। अम्मा, लोगों की बातें हवा का झोंका है, आई और गई, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मैं अपनी नई गाड़ी में बैठकर उसी कंपनी के दफ्तर गया। अब मैं वहां सिर्फ सप्लायर नहीं था, बल्कि एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेस पार्टनर बन चुका था। मैडम सानिया ने मुझे देखकर अपनी कुर्सी छोड़ी। आओ सुहेल साहब, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है मैडम, सप्लाई पहले से दुगनी हो गई है। मैंने अब अपने नीचे 4 लड़के और रख लिए हैं जो बेरोजगार थे। अब वो भी अपने घर का खर्च चला रहे हैं। तुमने कमाल कर दिया सुहेल, तुमने साबित कर दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता। वापसी पर मैं उसी बाजार में रुका। वही लेडीज वॉशरूम, वही बेंच और वही दुकानें। हमजा अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। मुझे गाड़ी से उतरता देखकर वो तेजी से मेरे पास आया। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, कैसे मिजाज है? उसके लहजे में अब वो काट नहीं थी, बल्कि चापलूसी थी। वालेकुम अस्सलाम हमजा, सब खैरियत है। सुनाओ, काम कैसा जा रहा है? बस गुजारा है भाई, महंगाई बहुत हो गई है, दुकान का किराया निकालना मुश्किल हो जाता है। उसने हसरत से मेरी गाड़ी की तरफ देखा। कभी सोचा नहीं था कि सफाई करने वाला हमसे इतना आगे निकल जाएगा। यार, तुमने वाकई गंदगी से सोना बनाया है। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। हमजा, सोना गंदगी में नहीं था, सोना मेरी सोच में था। मैंने उस चीज की कदर की जिसे तुम लोगों ने रद्द कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोग जाहिर देखते हो और मैं बातन देखता हूँ। मैं वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ गया। वहां मेरा नया मुलाजिम लड़का काम कर रहा था। वो मुझे देखकर घबरा गया। सर जी, मैं भी सफाई कर देता हूँ। घबराओ नहीं छोटे, दिल लगा कर काम करो। याद रखना, ये गंदगी नहीं है, ये रिस्क है। आज भी मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं हर रात सुकून की नींद सोता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी कमाई में किसी का हक नहीं मारा गया, न ही मैंने किसी के आगे हाथ फैलाया है। मैं हक हलाल कमाता हूँ और फख्र से कमाता हूँ। अक्सर लोग आज भी मुझे देख कर नाक मुंह चढ़ाते हैं। कुछ लोग मुझे पागल कहते हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद ये काम करता है, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। मैं लोगों के रवैये नहीं बदल सकता। जो लोग मुझे गलत समझते हैं या मेरे काम को घटिया समझते हैं, मैं उनके नजरिए का इलाज नहीं कर सकता। मेरा ज़मीर मुतमईन है और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।